السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کی رپورٹ جس نے پاکستان میں ہلچل مچا دی ہے۔ وہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ ایلیٹ نے جو پاکستان کا جو معاشی نظام ہے اس کو کس طرح جکڑ رکھا ہے، یہ تمام معلومات اس رپورٹ کے اندر ہیں۔ اور آئی ایم ایف نے بتایا ہے کہ پاکستان کا سارا جو مالیاتی مستقبل ہے وہ یرغمال بنا ہوا ہے۔ چینی سے لے کر رائل اسٹیٹ، زراعت سے توانائی اور پھر فیکٹری، کھیت اور ہر مارکیٹ میں پھیلی یہ تمام جو معاملات ہیں، یہ اصلاحات چاہتے ہیں۔ اور ایسے گروپس ہیں، ایسے جو مافیا ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر کوئی اصلاحات آئیں۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ کو یہ تمام ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں رپورٹ کو، اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹس میں لکھیں کہ پاکستان کے اس مسائل کی جو نشاندہی کی گئی ہے اس رپورٹ کے اندر آئی ایم ایف نے کی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اور وہ رپورٹ کہتی ہے پاکستان کی معیشت ایک ایسے چکر میں پھنسی ہوئی ہے جہاں ایلیٹ کیپچر نے اس کی مالیاتی مستقبل کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ صرف اس بحران کی شدت ظاہر کی ہے جو ابھی ہے، بلکہ یہ بھی واضح کیا ہے کہ کن شعبوں میں بیٹھے بااثر افراد نے قومی دولت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یعنی نہ صرف انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس بحران کی شدت کتنی ہے، معاشی جو بحران ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ چینی سے لے کر رائل اسٹیٹ، زراعت سے توانائی تک، ہر کھیت، ہر فیکٹری اور مارکیٹ میں پھیلی یہ گرفت اصلاحات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وہ مافیا ہے جو پالیسی بناتا بھی ہے، فائدہ بھی لیتا ہے اور نقصان عوام کو منتقل کر دیتا ہے۔ اہم نکات کیا ہیں جناب؟ ایلیٹ کلچر کا انکشاف۔ آئی ایم ایف کی تازہ رپورٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ چینی، رائل اسٹیٹ، زراعت اور توانائی جیسے اہم شعبوں میں موجود طاقتور اور بااثر گروہ ملک کی اقتصادی اصلاحات کی کوششوں کو مسلسل ناکام بنا رہے ہیں، جس سے پاکستان کو اربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ٹیکس ریونیو میں بڑے پیمانے پر کمی، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ رائل اسٹیٹ اور زرعی آمدن پر مناسب ٹیکس نہ لگنے اور مراعات یافتہ ٹیکس نظام کی وجہ سے مالی سال 2023 میں جی ڈی پی کے 4.61 کے برابر ریونیو کا نقصان ہوا، جو ملک کے کم ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ پھر انہوں نے اگلا پوائنٹ دیا ہے، سیکٹریل جو سیکٹر ہیں اس کی مثالیں دی ہیں۔ چینی کی صنعت ایک ٹیکسٹ بک بورڈ مثال کے طور پر سامنے آئی ہے، جہاں صنعت کاروں اور سیاسی رہنماؤں کے گٹھ جوڑ نے دہائیوں سے حکومتی پالیسیوں، سبسڈیوں اور حفاظتی ٹیرف کو اپنے حق میں استعمال کیا ہے۔ یعنی جو چینی کا مافیا ہے وہ حکومتی پالیسیاں بناتا ہے، اپنے لیے سبسڈی بھی لیتا ہے اور پھر سارے جو ٹیرف ہیں اپنے حق میں استعمال کرتا ہے۔ اصلاحات کی ناکامی کا خطرہ۔ آئی ایم ایف نے واضح انتباہ کیا ہے کہ جب تک ان خصوصی امارات کو ختم نہیں کیا جاتا، ملک کی معاشی استحکام کی تمام کوششیں بار بار ناکامی سے دوچار ہوتی رہیں گی۔ تاریخی جڑیں، یہ ایک نیا ان کو بتایا کہ ایلیٹ کلچر کی جڑیں برطانوی سامراج کی جانب سے ذمہ داروں کو دی جانے والی خصوصی اہمیت اور آزادی کے بعد بھی ان پالیسیوں کے تسلسل میں پیوست ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انگریز تھا اس نے لوگوں کو زمینیں دیں، پھر ان کو خصوصی امارات دیں، تو یہ وہ تسلسل ہے جو آج تک چل رہا ہے۔ یعنی انگریز سرکار نے جو کام کیا وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اچھا، پھر ایلیٹ کیپچر کیا ہے اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کیوں خطرناک ہے؟ ایلیٹ کیپچر جو ہے دراصل یہ ہے کہ طاقتور اور بااثر گروہ اپنی ذاتی اور مالی مفادات کے تحفظ اور فروغ کے لیے ملکی ترقی کا عمل جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں۔
وسائل کو اپنی طرف منتقل کر دیتے ہیں اور حکومتی پالیسیوں کی تشکیل میں اثر و رسوخ ڈالتے ہیں۔ یہ وہ اہم رکاوٹ ہے جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں کھڑی ہے، جس کی وجہ سے ایک بڑا اور مستحکم سرمایہ کار ابھر نہیں پا رہا۔ یعنی ایک ایلیٹ کیپچر جو ہے، ایلیٹ لوگ ہیں، انہوں نے اتنے بااثر ہیں کہ یہ تمام وسائل کو اپنی طرف منتقل کر لیتے ہیں اور تمام پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کا سیدھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ریگولیٹری ماحول شفاف نہیں رہتا اور صرف چند مخصوص افراد ہی منافع کماتے ہیں۔ یعنی ریگولیٹری جو آرگنائزیشن ہے، ریگولیٹ کرتی ہیں، ان پر بھی ان کا اثر و رسوخ ہے۔ یہ فائنینشیل مارکیٹس کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف ٹیکس چوری کا نہیں بلکہ یہ قانون اور پالیسیوں کے انتخابی اور من مانے نفاذ سے جڑا ہے، جو طاقتور افراد کو عام شہریوں پر سبقت دیتا ہے۔ طویل المدتی ترقی کے لیے یکساں کاروباری ماحول کا فقدان ملک کے معاشی اور امکانات کو محدود کر دیتا ہے۔ یعنی یکساں ٹیرف نہیں ہے، جو دل چاہتا ہے کوئی پالیسی لے آتا ہے، کسی چیز پہ وہ ایگزمپشن لے لیتا ہے، تو یہ اس میں وہ ہے۔ اب انہوں نے ایک تشخیصی جائزہ لیا ہے پاکستان کی جو گورننس ہے اور کرپشن ہے۔ اب یہ بڑا زبردست آپ کے لیے ہے کہ اس کو سنیے گا۔ ایک اہم دستاویز بنائی گئی ہے جو ملک کے معاشی ڈھانچے میں گہرائی میں موجود عدم مساوات کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس رپورٹ میں 4 شعبوں پر زور دیا گیا ہے جو اس مسئلے کا مرکز ہیں۔ یعنی پاکستان کے اندر کرپشن اور گڈ بیڈ گورننس کے حوالے سے یہ بات چل رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چینی کی صنعت نظام کا استحصال کی بہترین مثال ہے۔ یعنی جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ چینی کی صنعت کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے۔ چینی کی صنعت ایک دہائیوں پرانی مثال ہے کہ کس طرح اقتصادی ایلیٹ اور ریاستی ریگولیٹر کا گٹھ جوڑ عوامی مفاد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس شعبے کے بااثر مالکان، جن میں کئی سیاسی عہدوں پر بھی فائز ہیں، نے پالیسیوں کو اس طرح متاثر کیا کہ ہمیشہ گنے کی تجویز کردہ قیمتیں اور اعلیٰ حفاظتی ٹیرف برقرار رہیں، جس سے صارفین کو قیمتوں میں اضافے اور ملک کی برآمدی مسابقت کو نقصان پہنچا۔ جب کسی شعبے میں حکومتی مداخلت یا سبسڈی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ سرمایہ کاری کے معیار کو بگاڑ دیتی ہے۔ مارکیٹیں ایسے شعبے کو سیاسی خطرہ کے طور پر دیکھتی ہیں۔ طویل المدتی بنیادوں پر ان مہارت یافتہ کمپنیوں کے شیئرز اکثر کم قیمت پر ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کی منافع خوری ان کی کارکردگی کی بجائے حکومتی مرہون منت ہوتی ہے۔ یہ بات مارکیٹ میں پائیدار ترقی کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب 2018 کا ایک واقعہ جی، اس میں رپورٹ میں جو بتاتے ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا، بڑی مقدار میں جو ہے نا انہوں نے چینی ایکسپورٹ کر دی اور پھر اس پر سبسڈی دے کے واپس منگوائی۔ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے اور زرعی شعبے کے حوالے سے IMF کی رپورٹ میں ایک ڈیٹیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جناب کہ پاکستانی معیشت میں کم ٹیکس وصولی جو ہے ایک بڑی وجہ ریل اسٹیٹ اور زرعی آمدن پر ٹیکس کا نہ لگنا ہے۔ ریل اسٹیٹ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر زرعی آمدنی کے حوالے سے بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ ان دونوں کو جو ہے ٹیکس پہ نہیں رکھا جاتا کیونکہ اس پہ ایک بعض مافیا کے لوگ ملوث ہیں۔ اب تاریخی تناظر میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ IMF نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس نے اپنی طاقت کو زمین پر کنٹرول کے ذریعے مضبوط کیا ہے۔ یعنی جو ایلیٹ ہے اس نے اپنی طاقت کے ذریعے سب معاملے کو، یعنی پاکستان کو، پاکستان کی اکانومی کو، سب سیکٹرز کو قابو کیا ہوا ہے۔ یہ نو آبادیاتی پالیسیوں، کالونیل پالیسیز کا ورثہ ہے۔ یعنی یہ جب انگریز یہاں پہ تھا، ہم کالونی تھے، اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے، جس نے ذمہ داروں کو اہمیت دی۔ آزادی کے بعد ان پالیسیوں کا جاری رہنا ایلیٹ کی معاشی کنٹرول کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ بڑی زبردست رپورٹ ہے، اور آپ جو پڑھتے جاتے ہیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ یعنی اگر آپ کو کہتے ہیں جی اب ایلیٹ کی مہارت کتنی ہیں، اب یہ جو سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں نا، ریل اسٹیٹ ہو گیا، زراعت ہو گیا،
چینی کا سیکٹر ہو گیا، تو یہ کہتے ہیں کہ 4.7 ارب ڈالر جو ہے نا اس کے برابر یہ لوگ مراعات لے رہے ہیں، یعنی سبسڈیز اور اس طرح وہ لے رہے ہیں، یعنی 4.7 ارب 5 ارب ڈالر کو آپ کنورٹ کریں پاکستانی پیسوں میں تو کتنے بن جائیں گے؟ اب وہ اس میں حرف آخر ہے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ ایلیٹ کلچر جو ہے بنیادی طور پر ایک اسٹرکچرل رسک ہے، جب تک سرمایہ کاروں کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ قوانین سب کے لیے یکساں ہیں اور منافع خوری کا دار و مدار محنت اور کارکردگی پر ہے نہ کہ سیاسی تعلقات پر، تب وہ پاکستان میں طویل المدتی اور بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری سے وہ گریز کر رہے ہیں۔ ملک کی ترقی، شرح نمو اور مالیاتی منڈیوں کی ترقی دونوں اس بات پر منحصر ہیں کہ حکومت کس قدر جرأت سے اس مسئلے کو حل کرتی ہے۔ جناب یہ ہے سارا معاملہ کہ مطلب وہ اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ جو اسی وجہ سے سرمایہ کار پاکستان کے اندر نہیں آتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک کلچر ہے ایلیٹ کا، اور یہ ایلیٹ جو ہے اپنے مقاصد کے لیے معاشی جو پالیسیاں ہیں وہ بناتی ہے، بعد میں ان کو توڑ موڑ کے اور چینجز کرتی رہتی ہے، جس سے جو ہے پاکستان جو ہے وہ پسماندہ ہوتا ہے، اور جو انویسٹر آتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ مافیا جو ہے یہ کسی کو ٹکنے نہیں دیتا۔ تو یہ ایک رپورٹ ہے ایلیٹ کیپچر کی، اور انہوں نے بتا دیا کہ یہاں پہ جو ہے کرپشن جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے، اور کرپشن صرف اس کو نہیں کہتے کہ کسی سے آپ رشوت لیتے ہیں، کرپشن اس کو بھی کہتے ہیں نا کہ جب آپ یعنی ایک ٹیکس چھوٹ آپ لے لیتے ہیں، تو یہ ٹیکس چھوٹ جو ہے یہ بھی ہے، بلیک منی ہے اس کو بھی آپ وائٹ کرتے ہیں، آمدن پہ آپ کا ٹیکس نہیں ہے، پھر ٹیکس نظام جو ہے فیوریبل بناتے ہیں، تو یہ بھی کرپشن ہوتی ہے جب فیوریبل ٹیکس نظام آپ دیتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ فلانے سیکٹر پہ ٹیکس جو ہے کم لگا دیں، فلانے پہ زیادہ لگا دیں، جب آپ کا یہ کام بن جاتا ہے تو پھر آپ اٹھا کے دوسرے ٹیکس جو ہے ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ تو یہ فیوریبل جو ٹیکس کا جو ایک بیس ہے اس کو چینج کرنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان جو ہے گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے، توانائی کا سیکٹر جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑی چشم کشا اس میں انکشافات ہیں، اور حکومت پاکستان کو اب اس کے لیے سیریسلی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پاکستان کے اندر ایلیٹ کیپچر ہے اس کو ایڈریس کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس حوالے سے اپنے کمنٹس بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا کرپشن کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ کرپشن کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتا دی ہے کہ صرف رشوت لینا اور رشوت دینا نہیں ہوتا، یہ جو مراعات لینا اور سبسڈیز لینا، جو آپ اپنے لیے پالیسی چینج کرتے ہیں، یہ سارا کچھ اس میں شامل ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک اسکول کا دورہ کرواتے ہیں۔ یہ اسکول جو ہے پاتراک دیر بالا میں ہے، اور 15 سال گزر گئے ہیں، مگر پاتریک کے بیشو نمبر 1 اسکول کی دوبارہ تعمیر ابھی تک خواب ہی بنی ہوئی ہے۔ پاتراک کے دریا کنارے کھلے آسمان تلے بیٹھے یہ ننھے طالب علم خیبر پختونخوا کے تعلیمی ایمرجنسی کے سرکاری دعووں پر بڑا سوالیہ نشان ہیں۔ یخ بستہ ہوا، برف جیسی ٹھنڈ اور غیر محفوظ ماحول میں بچوں کا سبق پڑھنا اس علاقے کے باسیوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ منظر بن چکا ہے۔ یہ اسکول شدید سیلاب کے دوران مکمل طور پر تباہ ہوا۔ مقامی لوگوں کے مطابق عمارت بہہ گئی، کمرے اور دیوار ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حکومتیں بدلتی، نئی منصوبوں کے اعلانات بھی ہوئے، مگر اسکول کی دوبارہ تعمیر نہ ہو سکی۔ KPECIP میں اس عمارت کی منظوری دی گئی، لیکن بعد میں اس مقام کو ناموزوں قرار دے کر منصوبہ مؤخر کر دیا گیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکام نے جو نیا مقام تجویز کیا ہے وہ دور ہے اور بچوں کے لیے غیر محفوظ ہے۔ والدین کا دکھ اور واضح ہے، اور ان کے مطابق دریا کے کنارے سرد ہواؤں میں بچوں کو پڑھانا کسی بھی لحاظ سے انصاف نہیں۔ شدید سردی میں ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، بارش ہو تو پورا دن ضائع ہو جاتا ہے، گرمیوں میں دریا کے پانی کے قریب بیٹھنا بھی جان کا رسک ہو سکتا ہے۔ اہل علاقہ نے بارہا مطالبہ کیا کہ اسکول دوبارہ
اسی گاؤں میں تعمیر کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے تعلیم کے بنیادی حقوق سے محروم ہے اور حکومت کی غفلت نے پورے علاقے کو متاثر کر رکھا ہے۔ والدین کہتے ہیں کہ اگر حکومت واقعی تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے ایسے اسکولوں کو ترجیح دے جو سالوں سے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ پاتریا کا بیشوا نمبر 1 اسکول ایک عمارت نہیں بلکہ 3 نسلوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں صرف ایک مضبوط عمارت ہی بچوں کو محفوظ، بہتر اور باوقار تعلیمی ماحول دے سکتی ہے۔ اب تمام نگاہیں حکومت اور متعلقہ اداروں پر ہیں کہ وہ 15 برس سے معطل اس امید کو کب پھر سے زندہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کیا ایکشن لیتے ہیں۔ بہرحال یہ آج کی اہم خبر ہے اور میں آج اسی اسکول کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔